مجھے یاد ہے ہم ٹی وی کا شو ہوتا تھا مارننگ شو, جس زمانے میں 3 چینل پہ ہوتا تھا, ہم, جیو اور ARY, 3 شو ہوتے تھے. تو غزل کے ساتھ میرا شو ہوتا تھا مارننگ شو, 1.5 سال وہ میں نے شو کیا. اس میں آخری شو میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے. غزل نے پوچھا تھا. میں نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ رہوں. اب وہ حیران ہوگی کیا مطلب. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں. جب آپ علم منتقل کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے دل سے پھر تیسرے دل پہ, چوتھے دل پہ, تو پھر اس طرح سے آپ کی باتیں زندہ رہتی ہیں. تو میں نے کبھی اپنی کیپیبلٹیز پہ کبھی ڈاؤٹ الحمدللہ نہیں ہوا. لیکن میں جب ماحول دیکھتا ہوں, معاشرہ دیکھتا ہوں, کئی دفعہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھتے ہوئے لوگوں کو کہ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی اور جن افراد نے ترقی کی, وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ اپنی ذات کو بہتر بنانے میں استعمال کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اپ گریڈنگ دا اسکلس کرتے ہیں. میں نے امریکہ میں کئی سال تک, مطلب 12 سال تو مسلسل میں ورک شاپ کرتا رہا ہوں امریکہ میں. سارے گورے آتے تھے میرے پاس, سارے امریکن آتے تھے, کوئی انڈین پاکستانی دیسی نہیں ہوتا تھا. میں نے دیکھا کہ اگر ایک شخص ایک اماؤنٹ کماتا ہے ہر مہینے, تو جو بھی اس کے بلز ہوتے ہیں, اس کی انشورنس ہے, گاڑی کی, گھر کی, وہ دینے کے بعد کچھ پیسہ وہ سیو کرتا ہے. مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا جو بھی ہوتا ہے دفنا, کچھ وہ سیو کرتا ہے فیوچر کے لیے, کچھ اماؤنٹ, کچھ اگر اس نے سال میں ٹریول کرنا ہو تو اس کے لیے, اور کچھ اماؤنٹ وہ نئی اسکل سیکھنے, کوئی ورک شاپ جاتا ہے, سیمینار میں جاتا ہے. یہاں ایک بدقسمتی یہ ہے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہ یہاں لوگوں کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اگر میں MBBS ڈاکٹر بن گیا تو میری لرننگ کا پروسیس ختم نہیں ہوا. ابھی تو اٹ نیور اسٹاپس, رائٹ. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سمجھتا ہے آئی نو ایوری تھنگ, ایک سینئر بیوروکریٹ سمجھتا ہے جی مجھے تو سب کچھ آتا ہے, بینکر سمجھتا ہے سب کچھ آتا ہے. اور میں نے پاکستان میں ایسے ویژنری لیڈرز دیکھے کہ جب وہ میرے ورک شاپ میں بیٹھا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پریسیڈنٹس آف بینک, کہ انہوں نے اپنے 3 دن موبائل فون بند رکھے, اور ان کے اسسٹنٹ جو ہے نا وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں موبائل فون لے کے. تو مجھے پتہ چلا کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس میں واقعی ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب تک آپ نئی سکلز نہیں سیکھیں گے, انہینس نہیں کریں گے آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر وہی ہوگا رونا دھونا. وہ کہتے ہیں نا 4 لیول ہوتا ہے انسان کا. موسٹ پیپل لیو ایٹ دا لیول آف پور. پور کا مطلب غریب نہیں, ٹھیک ہے. پور کا مطلب ہے پیسے ہیں مگر کوئی خواب نہیں ہے, کوئی سپنا نہیں ہے, کوئی جستجو نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. پھر کچھ اس میں سے محنت کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, اپنے آپ کو سکھاتے ہیں, دے ریچ ٹو دا لیول آف گڈ. اب گڈ ریلیشن شپ, گڈ فیملی, گڈ نیبرہڈ, گڈ رشتے, گڈ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس گڈ میں کچھ ہوتے ہیں نہیں یار ہمیں کچھ اور جانا ہے, تو وہ پھر ایک ایکسٹرا اسٹریچ کرتے کرتے اپنی زندگی میں لیول آف ایکسیپشنل پہ پہنچتے ہیں. صحیح ہے. اور وہاں رک جاتے ہیں. اب ان میں سے کچھ دیوانے ہوتے ہیں, جنونی ہوتے ہیں, وہ کہتے نہیں, وہ پھر پہنچتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ کے لیول پہ. اب میں مثال دوں, میں بھی سوئمنگ کرتا ہوں, شاید آپ بھی کرتے ہوں گے پتہ نہیں. تو ہم لیول آف پور ہیں. اگر ہم تھوڑی سی پروفیشنل سوئمنگ کمپٹیشن میں جائیں کراچی, پاکستان, سندھ لیول پہ, تو ہم گڈ کے لیول پہ آئیں گے. صحیح ہے. مگر وہ 10 لوگ جو اولمپکس میں چھلانگ لگاتے ہیں پول کے اندر, وہ ہوتے ہیں ایکسیپشنل. بالکل. مگر ان میں سے جو ایک گولڈ میڈل لاتا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. ٹرو دیٹ. یہ لیول ہے. بچوں کو ابھی سے سمجھائیں, ان کو ویژن دیں تاکہ بچے اس لیول تک پہنچے. معید سر, جیسے ہم نے ہپنوسس کے بارے میں بات کی, اس پروسیس کے بارے میں بات کی, سب کچھ ہوا, آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یار ڈرامہ ہی تو ہے, کیا ہے یہ ڈرامہ. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو ان کی ہپنوسس سکھاتے ہیں جب ہم, تو اس میں ایک اسٹڈی ہے, وہ یہ ہے کہ 94% آف دا نارمل پیپل کین بی ہپنوٹائز. دا پرابلم از ود دا ورڈ نارمل. نارمل کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو نارملی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں, آئدر وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, اسکیئرڈ ہوتے ہیں, یا وہ کوئی نئی چیز ٹرائی نہیں کرنا چاہتے. صحیح ہے. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان حق لے کے آئے, تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس نے اپنی زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہے, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لوگوں کی امانت کی حفاظت کرتا ہے یہ شخص. کتنی بڑی مطلب وہاں عزت تھی اس معاشرے کے اندر, اس خاندان کی عزت تھی, اس شخصیت کی اتنی عزت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر جب اعلان حق کیا تو کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ باپ دادا کے مذاہب کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. یہی ہمارا پرابلم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, سیکھو, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے سیکھو,
تو فوراً ارے ڈرامہ کچھ نہیں. یہ ایگزیکٹلی پھر وہی بات ہو گئی نا کہ ابھی آج کے دور میں جتنے بھی ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکائٹرسٹ ہیں, وہ سارے جتنے بھی ہیں, چلو پہلے یہ تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ یار چلو سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے, نیند کی گولی دے گی, سارا سب کچھ ہوگا. ابھی آج کے دور کے جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں, تھراپسٹ ہیں, اگر آپ ان کے پاس بھی ریفر کریں کہ چلو ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ دنیا کو نہیں بتانا چاہ رہے, آپ کسی تھراپسٹ کے ساتھ جائیں, آپ کنسلٹ کریں, ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں, تو یہ اگین ہم دوبارہ پھر اسی کانسیپٹ پہ جا رہے ہیں. تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے نا کہ نہیں ہم پاگل سب ڈرامہ ہے, کیا بولیں گے ان کو. یہ تو آپ روک نہیں سکتے نا معاشرے میں, ورنہ تو ہر انسان ترقی کر کر کامیاب ہو جائے. چند کیوں ہوتے ہیں. ٹرو دیٹ. یہ 2% دنیا کی جو آبادی ہے وہ 98% کو کنٹرول کرتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی کہ اگر یہ 2% لوگ اپنی تمام دولت اس 98% میں بانٹ دیں, صحیح ہے, تو چند سالوں میں وہ دولت واپس ان کے پاس آ جائے گی, کیونکہ ان کو دولت لینے کا اور کھینچنے کا طریقہ آتا ہے. بالکل. تو 2% دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے. اب آپ اس 98% سے نکل کر اس 2% میں کیوں نہیں جا سکتے؟